اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی، ایک بار پھر واپس پلٹنا چاہتے ہیں اپنے رب کی طرف، تو جو دنیا کا قاعدہ ہے، جب کوئی بندہ گناہوں سے لبریز ہو جاتا ہے، غلطیوں سے بھر جاتا ہے، بہت زیادہ خطائیں کرنے لگتا ہے، تو گھر والے اس کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ اللہ کریم کو توبہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ اچھا ہو جائے، معاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو معاف کرنے والا کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں سے جس انداز سے گفتگو فرمائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا بار بار ذکر کیا، اظہار فرمایا، اس میں غفور الرحیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم اپنے رب سے معافی مانگتے ہو، فرمایا جب معافی مانگو گے تو پھر تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تمہارا رب کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ مطلب تمہارا یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز سکتا ہے۔ مورخین نے، محدثین نے، علماء نے اس کے اوپر تشریح لکھی ہے کہ بعض مرتبہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے کسی گناہ کے بعد، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے پہلے سے بھی زیادہ، یعنی گناہ سے پہلے جو اللہ سے تعلق تھا، تو گناہ کے بعد جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد جو توبہ ہے وہ اس انداز سے کرتا ہے، ایسے گڑ گڑا کے کرتا ہے اپنے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، ایسے اللہ کی منت کرتا ہے کہ لکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے اپنی اس توبہ کی بدولت۔ توبہ کا ذکر آج اس لیے آپ حضرات کے سامنے بار بار کر رہا ہوں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا مہینہ کہا، اور یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی فنکشن میں جانا چاہتے ہیں، کسی بیاہ شادی میں جانا چاہتے ہیں، کسی رئیس آدمی کے گھر جانا چاہتے ہیں، یا کسی اپنے پرانے دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی نکاح میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنی تیاری بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نئے کپڑے سلواتے ہیں، کوئی باربر کی دکان پہ جا کے اپنے بال درست کرواتا ہے، کوئی نئے جوتے خریدتا ہے۔ اپنے اوپر بھی بندہ محنت کرتا ہے کہ میں جس پروگرام میں جا رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کے بھی دوسروں کو لگے کہ واقعی یہ بندہ اس محفل میں شامل ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو رمضان کا استقبال جو ہے وہ شعبان میں بندے کو توبہ کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں اپنے رب سے معافی مانگنے کے ذریعے، اور یہ تو شب برات کا مہینہ ہے۔ ابھی 7 مارچ کی جو آنے والی شام ہے شب برات کی، 14 شعبان المعظم میں، جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعائیں کی ہیں، جس رات رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی، تو دعاؤں سے قبل اگر توبہ کی دعا کی جائے، دعا سے قبل اگر بندہ اپنے دل کا کوڑا کرکٹ صاف کر لے، تو سب سے محبوب عمل یہی ہے
کسی نمازی سے بڑھ کے بھی، روزے دار سے، تہجد گزار سے بڑھ کے ایک بندہ، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی بار بار ذکر ہے، کتنی بار توبہ کر لیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے۔ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے قبرستان کے دروازے کے اندر، تو خلیفہ ہارون رشید گزرے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ خلیفہ جب گزرا ایک دفعہ بازار سے تو بہلول پہلے چوراہے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اتفاق سے پوچھا خلیفہ نے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو خلیفہ کیونکہ سمجھتا تھا کہ یہ مغضوب ہے، مجنون آدمی ہے، تو مسکرایا اور نکل گیا۔ دوسرے دن پھر گزرا تو بہلول قبرستان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنا بس وہی کام جو کل چوراہے پہ کر رہا تھا آج یہاں کر رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کروانے میں لگا ہوا ہوں میں بھائی۔ تو بادشاہ دانشور تھا، اس نے پوچھا اچھا کل چوراہے پہ بیٹھے ہوئے صلح کروا رہے تھے، آج قبرستان میں بیٹھے ہوئے کروا رہے ہو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، فرمایا کل جب چوراہے پر کھڑا ہو کے اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا تھا تب اللہ مان رہے تھے، بندہ مان نہیں رہا تھا۔ اللہ مان رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے ما غرک بربک الکریم، اور بار بار میں ایسے کہہ رہا تھا آجا نماز پڑھ لیں، آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ زنا چھوڑیں، گناہ چھوڑیں، بدکاری چھوڑیں، حرام خوری چھوڑیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی تھے، ہاں بلاؤ بلاؤ میرے بندے کو، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بندہ تھا میں بار بار کہتا ہوں آ جا، یہ مانتا ہی نہیں۔ تو پھر خلیفہ نے پوچھا تو پھر آج کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آج پھر اللہ اور بندے کی صلح کروانے میں لگا ہوا ہوں، بندے کی جان نکل گئی، قبر میں ہے، اب بندہ تو مانتا ہے، رب نہیں مانتا۔ اب یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اور زندگی مل جائے تو ان گناہوں سے توبہ کر لوں گا، اب اللہ کو کہتا ہوں کہ تو مان جا، اس کو معاف کر دے، وہ کہتا ہوں جب ہم معاف کرنے کے لیے تیار تھے اس وقت یہ معافی مانگنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ پیارے نبی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک بدو آیا، بدو صحابی، دیہاتی صحابی تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کیا اور چھوٹا سا مختصر سا سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں بس یہ پوچھنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ قیامت کے دن جب میزان لگا دیا جائے گا، جب دوسروں ساری دنیا کے کھاتے کھول دیے جائیں گے تو حساب کون لے گا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بذات خود بندے کا حساب لیں گے۔ بس اتنا ہی سنا اور پھر واپس چل پڑا۔ صحابہ نے پوچھا بھلے بندے رکتا جا، بات تو بتا۔ فرمایا نہیں بس یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا، اور جب رسول اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی نے حساب لینا تو میرا مالک غفور الرحیم ہے، پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، جو بندہ دنیا میں ڈر کے یہ سمجھ کے، لکھا قرآن پاک میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب معافی مانگنے جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے ابھی کل معافی مانگی، آج پھر مانگ رہا ہے، آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بندے جو معافی مانگتے ہی نہیں، لیکن یہ میرا بندہ اس لیے معافی مانگنے آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے پکڑ سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے مہلت دی رکھی ہے، اس لیے جب یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بندہ جب قیامت والے دن پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر اس پہ ڈال کے پوچھے گا ہاں عبد الرحمن، محمد شفیع، یہ کھاتا کھول لیا، فلاں گناہ کیا تھا؟ تو گناہ تو جو کیے ہیں مکر نہیں سکتا بندہ۔ جب گناہوں کی بات آئے گی، بڑے بڑے گناہوں کی، تو شرم کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہے گا یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، مجھے یاد نہیں، بس یہ والا کیا یا نہیں کیا۔ لکھا ہے جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر آئے گا تو کہے گا ہاں یا اللہ یہ کیا تھا، یہ ہو گیا تھا، جھوٹ بول دیا تھا، فلاں کام کر دیا تھا۔ اچھا گناہوں کی گنتی ہونے لگے گی تو اچانک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنایا جائے گا بھی جتنے گناہ اس نے تسلیم کر لیے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دو۔
تو جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میرے گناہ نیکیوں میں بدلے جائیں گے، پھر کہے گا یا اللہ رک جائیے، مجھے یاد آ گیا فلاں فلاں بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے، تاکہ وہ بھی اب نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بندے کے گمان کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم کیسا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ان کو دونوں نعمتیں ہیں، ان کے لیے جزا بھی بہت زیادہ ہے لیکن سزا بھی انہی کے لیے. سب پہلے سزا بھی انہی کے لیے. جس کو پولیس کی وردی پہنا دی گئی وہ تو چوری نہیں نہ کر سکتا. اگر کوئی محکمہ جس کے ذمہ لگایا گیا ہو کہ فلاں جگہ کی حفاظت کرنی ہے، اس محکمے کا کوئی ملازم اگر اس چوری کے اندر آ جائے تو پھر دو سزا ہوتی ہے، ایک تو چوری کی، دوسری اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کہ بھائی نوکری الگ کر دی جائے، سزا دی جائے، تاکہ بھائی اس کی تو ذمہ داری لگائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ذمہ داری عطا کی ہو، جن کو سمجھ عطا کی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اب وہ بھی بندے اس طرف توجہ نہ دیں، اس چکر میں لگے رہیں کہ نہیں بس کوئی بات نہیں، آج کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آج کل پرسوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی گنتی کو دیکھیں، دنیا میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، پوری دنیا میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کسی بڑے گھر میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، تو آپ گلی محلے میں سے گزریں گے تو 40-50 بچے بھاگتے دوڑتے مل جائیں گے. گھر کے اندر جائیں گے تو بچوں کے بعد بڑی تعداد نوجوانوں کی ملیں گی، مرد، عورتیں، اور ان کے بعد اگر اندر جائیں گے تو پھر بڈھوں کی تعداد ملے گی. ہر گھر میں ایک آدھی بڑھیا، ایک آدھا بوڑھا آدمی موجود ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھ میں نہیں آ رہا. بچے سب سے زیادہ ہیں، بڈھے سب سے کم ہیں، نوجوان درمیان میں ہیں. کیوں؟ یہ بچوں کی تعداد جو زیادہ ہے، نوجوانوں کی ان سے کم ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک بچہ جوان نہیں ہوتا، اس لیے جوان بچوں سے کم ہیں، اور یہ جو بوڑھے نوجوانوں سے کم ہیں تو یہ آپ کو سمجھا رہی ہے قدرت کہ دیکھو ہر ایک جوان بوڑھا نہیں ہوتا. کوئی لکھوا کے نہیں لایا کہ میں 100 سال جیوں گا، 90 سال جیوں گا. ہر ایک بچے کو اتنی عمر نہیں ہوتی کہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائے، اور ہر ایک جوان کے پاس اتنی مہلت نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو اگر سمجھیں گے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے کیا ہیں، دکھا کیا رہے ہیں ہمیں. رمضان المبارک کی تیاری صرف نئے کپڑوں سے نہیں ہو سکتی ہے، صرف کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرنے سے نہیں ہو سکتی ہے. اس کی تیاری کے لیے پہلے دل کے کرکٹ کو صاف کرنا ہوگا. دل کے اندر جو میل ہے، بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے. حد تو یہاں تک ہو گئی کہ بہت سارے لوگ آج کل کے کئی اکثر مولوی، کئی اچھے دیندار لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے کہوانے والے لوگ کہ جی ہم تو فلاں ابن فلاں ہیں، وہ دیندار ہونے کے باوجود قیامت والے دن ایک ایسا نمازی پیش کیا جائے گا جس کے پاس لاکھوں نمازیں ہوں گی، اور پھر اس نمازوں کے بعد اس کے پاس کئی 100 عمرے ہوں گے، عمروں کے بعد اس کے بعد کئی درجن حج ہوں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مفلس ہے، مفلس ہے یہ بندہ. مفلس کیوں ہے جی؟ مفلس کیوں ہے؟ اس نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس نے تو ساری زندگی ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے جاتا تھا، یہ تو ہر سال حج کرتا رہا، یہ تو زکوٰۃ بھی وقت پر دیتا تھا، اس کی تو داڑھی بھی پوری تھی، پاجامہ بھی ٹخنوں سے اونچا تھا. یہ مفلس کیسے ہے یا رسول اللہ؟ یہ کیسے مفلس ہو گیا؟ مفلس تو ہم غریب کو کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ آئے گا اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، اور جب میزان پر آ کے کھڑا ہوگا نا
ابھی فرشتوں نے لکھنا ہی ہے، چل جنت والوں، ادھر سے کوئی غریب آ جائے گا کہ یا اللہ فلاں وقت میں اس نے میری چوراہے میں بےزتی کی تھی، حکم ہوگا اچھا اتنی نمازیں اس کو دے دو، وہ نپٹے گا۔ دوسرا آ جائے گا کہ یا اللہ فلاں وقت کے اندر اس نے ہمارے گھر والوں سے زیادتی کی تھی، ہمارا مال مار لیا تھا، اچھا اس کو اتنے عمرے دے دو، حساب برابر ہو جائے۔ ایک ایک مظلوم آتا رہے گا اور اتنے مظلوم آئیں گے ان کی گنڈا گردی کی وجہ سے، جو مسجدوں میں بیٹھ کے گنڈا گردی کرتے ہیں، جو ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بے عزتی کر کے بہت بڑے ترم خاں بن گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جن کی بے عزتی کی ہوگی، جن نمازیوں سے بد اخلاقی کی ہوگی، جن کے سامنے اپنی بہت بڑی عالمیت جھاڑی ہوگی، جن کو یہ کہا ہوگا کہ ہم تو سرمایہ دار ہیں، یہ تو ہمارے باپ کی مسجد ہے، ان سب کے لیے تمہاری نیکیاں بانٹی جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سوال کرنے والے پھر بھی کھڑے رہ جائیں گے، اور جب سوال کرنے والے کھڑے رہ جائیں گے فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یا اللہ اس بندے کی نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، لیکن جن سے زیادتیاں کی ہیں وہ تو ابھی بھی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں ابھی بھی باقی ہیں۔ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، پھر کیا ہو گیا اگر ابھی بھی باقی ہیں؟ اب یہ جو آ رہے ہیں ان کے گناہ ان کی گٹری میں ڈالتا رہے، ان کو فارغ کرتا جا، نیکیوں کا انبار لے کے جو شخص آئے گا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی گنڈا گردی کی وجہ سے، اپنی بد زبانی کی وجہ سے، لوگوں کا دل توڑنے کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، اور پھر بھی جن سے زیادتی کی ہوگی ان کے سارے گناہ اس کے سر پر لاد کے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ کیا سوچا کہ صرف نماز پڑھ کے ہی چھٹکارا ہو جانا ہے؟ اچھے نمازیوں کو یہ نہیں معلوم کہ نماز پڑھتے کیوں ہیں، نماز کا مطلب کیا ہے، نماز فرض کیوں کر دی گئی، عبادت ہوتی کیوں ہے۔ اذان تو ہے، رسم بلالی تو ہے، روح بلالی نہیں ہے۔ لوگ سجدے میں لوگوں کا برا سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہماری تو نماز ہو رہی ہے، سیدھا بہت بڑے ولی بن گئے ہیں۔ اپنے آپ میں بن گیا ہوگا، خدا کی نگاہ میں نہیں بنا ہے۔ نماز کس لیے؟ اکثر میں کبھی سفر پہ جاتا ہوں روزانہ ہی، تو اکثر جہاں کہیں مسلمانوں سے ملتا ہوں تو انہیں بیان کے درمیان بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی نماز کس لیے پڑھتے ہیں ہم، نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز کا مطلب کیا ہے؟ آج مسلمان دین کی ضروریات کو دین کا مقصد سمجھ چکے ہیں اور ان ضروریات کی وجہ پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پاک ہونا نماز سے پہلے ضرورت ہے، پاک ہونا ضرورت ہے، وضو کرنا ضرورت ہے، مسجد بنانی ضرورت ہے، نماز پڑھنا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اطمینان سے سمجھ لیں یہ مقصد نہیں ہے۔ جمعے میں ہمارا اکٹھا ہونا ہماری ضرورت ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے لگایا، اس لیے تمہیں مسجد کے اندر بلایا، اس لیے تم سے وضو کروایا، اس لیے تمہیں امام کے پیچھے کھڑا کیا، اس لیے کندھے سے کندھا ملانے کا حکم دیا، تاکہ یہ تمہاری جو نماز ہے تم میں سے گندی باتوں کو نکال دے، بری باتوں کو نکال دے، اور تم اچھے بندے بن جاؤ۔ اگر ضرورت مقصد کو نہ پورا کرے تو پھر وہ ضرورت رہتی ہے۔ کار خریدی ہو سفر کرنے کے لیے، چلتی نہ ہو تو بندہ رکھتا ہے؟ گھر بنایا ہو رہنے کے لیے، چھتیں کام کی نہ ہو تو اس میں رہائش کی جاتی ہے؟ کپڑے خریدے ہو آسائش کے لیے، پہننے کے لیے، آرام نہ دیتے ہو تو کیا ان کو پہنا جاتا ہے؟
نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کسی ملا سے پوچھنے کی بجائے اس دل سے پوچھو. اگر ان سجدوں میں پاکیزگی ہے، اگر یہ نماز ہمیں زنا سے روکتی ہے، بد کرداری سے روکتی ہے، کسی کا مال حرام کھانے سے روکتی ہے، اپنے بھائی کی غیبت سے روکتی ہے، حسد سے روکتی ہے، کینے سے روکتی ہے، کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی آنکھ ڈالنے سے یہ نماز روکتی ہے، اگر حرام کا لقمہ نیچے اتارنے سے یہ نماز روکتی ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ ہر ایک سجدہ قبول ہے. اگر یہ نماز تمہیں گناہوں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہو نہیں رہی ہے. کس نے بنایا یہ مسئلہ اپنے پاس سے کہ آؤ صرف نماز پڑھنے ہو گئی؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز فرق پیدا کرتی ہے ایک مومن کے اندر اور ایک مشرک کے درمیان میں. فرق آنکھوں کا نہیں ہے، آنکھوں کی شرم و حیا کا ہے. فرق زبان کا نہیں ہے، زبان کے لب و لہجے کا ہے. فرق ہاتھوں کا نہیں ہے، ہاتھوں کے استعمال کا ہے کہ یہ آنکھیں زنا کے لیے اٹھتی ہیں یا شرم و حیا سے جھک جاتی ہیں. یہ زبان کسی کو گالی دینے کے لیے اٹھتی ہے یا دعائیں دیتی ہے. یہ ہاتھ حرام خوری کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. فرق یہ ہے ایک نمازی کے اندر اور ایک غیر نمازی کے اندر. ضرورتوں کو دین نہ سمجھیں. ضرورتیں لازمی ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، شریعت کا حصہ ہیں، لیکن مقصد کو یاد رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دینداری کے اندر بھی اللہ کو گنڈا گردی پسند نہیں، دنیا داری میں تو پسند ہے ہی نہیں. بدترین مغرور وہ ہے جو دولت کی وجہ سے غرور میں ہو. اس سے بڑا مغرور وہ ہے جو دیندار ہونے کے بعد کہتا جی میرے ورگا تو ہے ہی کوئی نہیں. غرور میں کوئی دولت مند ہو اس کا غرور پھر بھی تھوڑی کم سزا ملے گی. کوئی دینداری میں آ کے کہتا ہو جی ساڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اس وہ بدترین مغرور ہے. مالدار کا غرور ہونا اس کے گناہ کا معجب ہے، کسی مانگنے والے کا مغرور ہونا ڈبل اس کے لیے گناہ کا معجب بنے گا. وہ ہمیں اگر رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے تو گھر کی مسجد کی آسائش سے پہلے ایک دفعہ یہ جو اندر ہمارے گھر ہے، ہماری چھاتی کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے انسان، جو اللہ نے روح دی ہے، جو دل دیا ہے، کبھی اس سے بھی پوچھو نا عثمان ہمارے ذاتی کے اندر اعمال کیسے ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ کیسا ہے. ایک واقعہ اکثر میں سنا چکا ہوں، رمضان کی تیاری ہے، اس کے لیے آپ اس کو اطمینان سے دوبارہ سن لیں. بہلول دانا کو امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گزرے. بہلول دانا بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے، سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں جنید بغدادی ہوں. فرمایا ہوئے تو بغداد کا سب سے بڑا امام ہے، تو بازو پکڑ کے اپنے پاس زمین پہ بٹھایا. فرمایا یہ بتا تجھے کھانا کھانے کی تمیز ہے یا نہیں؟ تو امام جنید بغدادی نے کہا تھا بالکل ہے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، دسترخوان لگا کے کھانا چاہیے، اور فلاں فلاں دعا پڑھنی چاہیے. پہلے اللہ کی صفات بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں. تو بہلول کو غصہ آیا، فرمایا اتنے بڑے امام ہو تمہیں کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے. امام جنید بغدادی کے شاگردوں نے کہا تھا کہ حضرت یہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ بہت بڑے امام تھے. فرمایا نہیں، آج بہلول سے پوچھ کے رہنا ہے کہ بات کیا ہے. بہلول ناراض ہو کے آگے چلا گیا. امام صاحب نے ہاتھ پکڑا، ریت پر بٹھا لیا بہلول کو زبردستی. فرمایا مجھے تو بتانا ہی پڑے گا. تو فرمایا سن جنید، کھانا کھانے کی تمیز یہ ہے، کھانا کھانے کا احترام یہ ہے، اور کھانا کھانے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب کھانا آ جائے، دسترخوان پہ لگ جائے، ڈائننگ ٹیبل پہ لگ جائے، جب سامنے بچھا لیا، پلیٹیں لگ گئیں، دسترخوان آ گیا، ساری چیزیں رکھ گئیں، لقمہ توڑ لیا گیا. فرمایا بہلول یہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے، جنید بغدادی صاحب اس کو اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے کہ یہ حرام کا ہے. حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے حلال کا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ سب کو دین کا وارث بنایا ہے. لوگوں کے اوپر عزادار نہ بنو، لوگوں کی بے عزتی کرنے والے نہ بنو. اللہ نے جس مقام پر رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم جہاں پر ہیں کروڑوں لوگ
تو ہم سے نیچے ہیں، کروڑوں لوگ تو ابھی بھی سڑکوں پر سو رہے ہیں، کوڑے کرکٹ میں رزق تلاش کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ خدا کا شکر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین زندگی دی، صحت دی، چھت دی، 2 وقت کا کھانا دیا، عزت کی زندگی عطا فرمائی، اس کے باوجود ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں تو پھر کس دن کا انتظار ہے؟ کیا پھر اس دن کا انتظار ہے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی ہماری طرح لیے دعا کرنے والا بھی باقی نہیں بچے گا؟ یہ دنیا بے وفا ہے میاں، یہ جن کے لیے ٹھگیاں مارتا ہے نا، اس اولاد کو قرآن نے فتنہ کہا ہے کہ جن کے لیے بے ایمانیاں کرتا ہے، تیرے مرتے ہی کہتے ہیں ابا جی کا جنازہ جلدی اٹھاؤ، ان کے کپڑے بھی لے جاؤ، چارپائی بھی لے جاؤ، برتن بھی لے جاؤ، کیوں یہ کوئی بدرو تھی جو تمہارے گھر میں رہ رہی تھی؟ یہ وہی ماں اور باپ ہیں جنہوں نے اپنا خون پلا پلا کے تمہیں جوان کیا، ان کے مرتے ہی ان کے بستر سے بھی نفرت آ گئی، ان کے تکیے سے بھی نفرت آ گئی، ان کی ان پلیٹوں سے، کھانے کے برتنوں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے، ایک بڑی خوبصورت عورت بہت بہترین کپڑے پہنے ہوئے جنت کی طرف ایک طرف پھر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، جبریل کو پوچھا یہ کون ہے؟ اور جب وہ عورت خود پلٹی تو اندر اس کا چہرہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی خوبصورتی نہیں تھی، اور باہر سے دیکھنے میں ایسے تھی کہ اس سے بہترین خوبصورت لباس کوئی نہیں ہوگا۔ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جو باہر سے چمک دمک والی ہے، اندر سے یہ بالکل کالی اور کھوکھلی ہے۔ اگر دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو ایک رتی نہ کسی کو دی جاتی۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے رب کو منا لیں انشاءاللہ۔ کئی مذہب ہیں، یورپ میں اگر آپ کبھی جائیں گے یورپ میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام بھیجا ہے کہ جب بھی کبھی تم توبہ کرنا چاہو تو بیچ میں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی درمیان میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آؤ گے اپنے رب کی طرف، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ دور ہے؟ اللہ نے کہا نحن اقرب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتاؤ کہ میں تو یہ جو گلے کے اندر سانس والی ناڑی چل رہی ہے نا، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جب بولتا ہے نہیں صرف سوچتا ہے، میں تب بھی سنتا ہوں۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کا استقبال اپنے گناہوں کو چھوڑ کے کریں، رمضان کا استقبال نفرتیں مٹا کے کریں، اور رمضان کا استقبال غریب کی مدد کر کے کریں، رمضان کا استقبال دلوں کی رنجشوں کو نکال کے کریں۔ جب اس انداز سے رمضان المبارک کا استقبال کریں گے تو اس کا انشاءاللہ تعالی اجر جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ 7 مارچ کو شب برات ہے، یہ جو 7 مارچ آ رہی ہے، اس دن شام کے دن شب برات پورے بھارت کے اندر، پورے آس پاس کے ملکوں میں 14 شعبان کی وہ جو آنے والی شام ہوگی وہ شب برات کی رات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندے کو پکارتے ہیں کہ جس کسی نے آنا ہے تو مجھ سے کچھ چاہیے تو لے لیں۔ تو اس رات پٹاخے بجانے کی بجائے، موٹر سائیکلوں پہ 3 بندے گھومنے کی بجائے، اگر مسجد میں دور ہے تو اپنے گھر پہ ہی اگر مصلی بچھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا جائے تو اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اور 7 مارچ کو یہاں لدھیانہ جامع مسجد کے باہر بھی پروگرام ہوگا، بچوں کی دستار بندی ہے۔ اس سال 9 بچے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ان سب کی دستار بندی جو ہے 7 مارچ والے دن ہی بعد نماز عشاء جو ہے وہ کی جائے گی، اور 12:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کروا دی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو لوگ لدھیانہ میں رہتے ہیں تو اس پروگرام میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔